دسمبر 1988 کو وہ تاریخی دن آیا جب 11 برس کی عملیت کے بعد پاکستان میں جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ غلام اسحاق خان صدر تھے اور بے نظیر کو وزارت عظمیٰ اس شرط پر ملی تھی کہ وہ انہیں صدر برقرار رکھیں گی۔ بے نظیر نے یہ سمجھوتا کیا اور اعلان کیا کہ وہ غلام اسحاق خان کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کریں گی، اور انہوں نے صدارتی انتخابات میں یہی کیا۔ اگرچہ ایک انٹرویو میں انہوں نے اس سمجھوتے سے انکار کیا اور کہا انہوں نے غلام اسحاق خان کی مخالفت اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کے پاس اپنا صدر منتخب کرنے کے لیے ووٹ نہیں تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز نہیں تھے کہ ہم اپنا صدر کو منتخب کر لیں۔ امریکہ، جس نے ضیاء کی امریت اور افغان جنگ میں پاکستان کی بھرپور مدد کی، $5 ارب امداد دی، F-16 سمیت جدید اسلحہ دیا اور ایٹمی پروگرام کو بھی نظر انداز کیا، اسے جمہوری دور میں اچانک پاکستان میں خامیاں نظر آنے لگی۔ اس نے پریسلر ترمیم کے ذریعے پاکستان پر پابندیاں لگا دی۔ وجہ یہ ہوئی کہ امریکہ میں صدر ریگن کا دور ختم ہو گیا تھا۔ امریکہ کو افغانستان میں پاکستان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ افغان جنگ کے دور میں یوں تھا کہ ہر سال جب امریکی کانگریس میں پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی وجہ سے پابندیاں لگانے کی بات ہوتی تو امریکی صدر ریگن اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کانگریس کو یہ گارنٹی دیا کرتے تھے کہ پاکستان خفیہ ایٹمی پروگرام نہیں چلا رہا، لیکن نئے صدر جارج بش نے ذاتی گارنٹی دینے سے انکار کرتے ہوئے پابندیاں لگا دی۔ پابندیوں کے تحت امریکہ نے پاکستان کے وہ F-16 بھی روک لیے جن کی قیمت پاکستان ادا کر چکا تھا۔ امریکی امداد بند ہونے اور F-16 روکے جانے سے پاکستان کی معیشت اور دفاع دونوں پر کاری ضرب لگی، جس سے جمہوری حکومت دباؤ میں آ گئی۔ امریکی پابندیوں کا ایک پس منظر اور بھی تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ بے نظیر کے دور میں بھارت نے میزائل تجربات شروع کر دیے۔ جواب میں پاکستان نے بھی اپنے میزائل پروگرام کو آگے بڑھایا اور انزا میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس تجربے نے امریکی اور بھارتی ایوانوں میں کھلبلی مچا دی۔ انہیں خطرہ ہوا کہ پاکستان ایٹامک وار ہیڈ لے جانے والا میزائل بھی بنا لے گا، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ پاکستان اس وقت بھی ایک خوددار ملک کی طرح عالمی امداد سے زیادہ اپنے دفاع کو اہمیت دیتا تھا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں پاکستان نے بیلسٹک میزائلز کے 2 مزید تجربات بھی کر ڈالے۔ یہی وہ بات تھی جس پر امریکی صدر جارج بش نے کانگریس کو ذاتی گارنٹی دینے سے گریز کیا اور پاکستان پر پابندیاں لگا دی۔ یہ پاکستان کے لیے مشکل کی گھڑی تھی۔ بے نظیر اس کوچے میں نئی تھی اور اس کی عمر بھی جوانی کی تھی، اس لیے لگتا تھا کہ ان کے اعصاب جواب دے جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ انہوں نے بیرونی مشکلات کو دیکھتے ہوئے طاقت کے اندرونی ستونوں یعنی ٹرائی اینگل کے تینوں کرداروں سے نبھا کر رکھنے کی پالیسی اپنائی۔ غلام اسحاق خان کو صدر برقرار رکھا، آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کو جمہوریت کا میڈل پہنایا، اور ISI کے سربراہ جنرل حمید گل کی بطور ISI مخالفت نہیں کی۔ لیکن حمید گل اسی پر خوش نہیں تھے، انہیں کچھ اور بھی چاہیے تھا۔ ان کی 2 بڑی خواہشات تھیں۔ ایک تو وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، خاص طور پر افغانستان اور بھارت کے ساتھ معاملات، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلائے جائیں۔ وہ بھارتی پنجاب میں علیحدگی کی خالصہ تحریک کی مدد کرنا چاہتے تھے تاکہ بھارت سے مشرقی پاکستان کا بدلہ لیا جا سکے۔ بے نظیر اس نظریے کے مخالف تھے۔ دوسری بات، جنرل حمید گل یہ چاہتے تھے کہ افغانستان میں پاکستان کی حامی حکومت بنائی جائے اور کابل کے قریبی شہر جلال آباد پر قبضے کے لیے مجاہدین کی مدد کی جائے۔ دوسری بات بے نظیر نے مان لی۔ وزیر اعظم بے نظیر کی اجازت سے افغانستان میں ISI چیف جنرل حمید گل نے آپریشن جلال آباد شروع کروا دیا۔ اس آپریشن میں امریکہ اور سعودی عرب کی مدد بھی شامل تھی۔ مارچ 1989 میں سٹرنگر میزائلوں سے لیس 10,000 مجاہدین نے جلال آباد پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن بھی ان حملہ آوروں میں شامل تھے۔ اس وقت تک افغانستان کے کئی شہروں میں خانہ جنگی پھوٹ چکی تھی۔ کئی صوبوں میں مجاہدین کے مختلف گروہ افغان صدر نجیب اللہ کی حکومت سے لڑ رہے تھے۔ جلال آباد حملہ بھی نجیب اللہ حکومت کے خاتمے ہی کی ایک کوشش تھی۔ عرب اور افغان جنگجوؤں نے ابتدا میں کچھ افغان ہیلی کاپٹرز گرائے اور جلال آباد کے تھوڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن اتنی دیر میں کابل سے بلند پرواز کرنے والے اینٹوف طیارے پہنچ گئے۔ ان طیاروں تک سٹرنگر میزائل کی پہنچ نہیں تھی۔
مجاہدین ان طیاروں کا مقابلہ نہیں کر پائے اور بری طرح شکست کھا گئے۔ اس معرکے میں 3000 سے زائد افغان مجاہدین جاں بحق ہوئے اور یہ مشن ناکام ہو گیا۔ بے نظیر اس ناکامی پر جنرل حمید گل سے اتنی خفا ہوئی کہ انہیں DGISI کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر ملتان تعینات کر دیا۔ تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت افغانستان میں مسلح مداخلت کی پاکستان میں عمومی حمایت پائی جاتی تھی۔ جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پوری طرح اس میں شامل تھیں۔ صرف 2 آوازیں ایسی تھیں جو اعلانیہ مخالفت کرتی تھیں، ایک ولی خان اور دوسرے اچکزئی۔ دونوں بارہا خبردار کرتے تھے کہ افغانستان میں مداخلت سے یہ جنگ پاکستان کے اندر آ جائے گی۔ بے نظیر حکومت کے پہلے سال ایک ایسا الزام سامنے آیا جس کے اثرات آج تک پاکستانی سیاست میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ تھا سکھ علیحدگی کی فہرستیں بھارت کے حوالے کرنے کا الزام۔ کیا واقعی بے نظیر نے خالصتان کے سکھ قائدین کی فہرستیں بھارت کے حوالے کر دی تھی؟ کیا ایسی فہرستیں پاکستان کے پاس تھی بھی؟ اگر نہیں تو بے نظیر حکومت کے وزیر داخلہ اعتزاز احسن ہندوستان کیا کرنے گئے تھے؟ یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے، مگر تاریخ ضرور بدلے گی کی اگلی قسط میں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا تو تاریخ ضرور بدلے گی۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔